لیکن قرآن اس کو بھی پوائنٹ کرتا ہے، قرآن اس کو بھی واضح کرتا ہے، بتاتا ہے ہمیں کہ ہم نے ایسی صورتحال میں کس طریقے سے جو ہے وہ موو آن کرنا ہے، کس کی سفارش کرنی ہے، کس سے بچنا ہے، اپنے آپ کو خام خواہی سفارش کرنے والا اور اچھی یا بری دونوں صورتوں میں ہی اپنے آپ کو کسی بھی ثواب اور عذاب سے بری ذمہ سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر اس چیز کا کوئی فیکٹ نہیں ہے، گناہ کرنے والا جانے یا ثواب کرنے والا جانے، مجھے کیا ملنا ہے بیچ میں؟ تو ثواب کا ثواب ملے گا، چاہے آپ نے وہ کام کیا نہیں، اس کی مدد کی نہیں، لیکن اگر آپ نے یہ نیت رکھی کہ اس انسان کی مدد ہو جائے، اس کی گلو خلاصی ہو جائے، اس کی جان چھوٹ جائے، کیونکہ یہ حق پہ ہے، یہ اس وقت مظلوم ہے لیکن یہ حق کے اوپر ہے، تو اس کا آپ کو اجر ملنا ہے، اسی طریقے سے گناہ بھی ملنا ہے۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 86 کو دیکھتے ہیں، وَإِذَا، اور جب، حُيِّيتُم، تمہیں سلامتی کی دعا دی جائے، بتحیتن، کوئی دعا، فحیو، تو تم سلامتی کی دعا دو، بأحسن، اچھے طریقے سے، بہتر، منہا، اس سے، او یا، ردوہا، لوٹا دو اس کو۔ اب یہاں پہ سلام کرنے کا، کسی کو دعا دینے کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے جو اسلامی طریقہ ہے، قرآن اور سنت کے مطابق ہے، کہ اگر آپ کو کوئی سلامتی کی دعا دے تو آپ نے اس کو اس سے بہتر دعا دینی ہے، یا کم از کم اتنی دعا ضرور دینی ہے جتنی اس نے آپ کے لیے سلامتی کی دعا کی، آپ اس کو لوٹا دیں۔ انا، یقیناً، بے شک، اللہ، اللہ تعالیٰ، کانا، ہمیشہ سے ہے، علی کل شیء، تمام چیزوں کے اوپر، حسیباً، پورا پورا حساب کرنے والا۔ یہاں پہ بھی اللہ رب العزت کی صفت سے یہی بتایا گیا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کیا معاملہ رکھتے ہیں، بعض اوقات بدنیتی کر جاتے ہیں، سلام کرنے والا ہمیں پسند نہیں ہے، یا ہماری ہم دل سے اس کے ساتھ راضی نہیں ہے، یا پھر وہ ہماری اہلیت کے قابل نہیں ہے، یعنی کہ کمتر ہے ہم سے، جو کہ ہم سمجھتے ہیں اللہ رب العزت کی نظر میں چاہے وہ ہم سے بہتر ہی ہو، لیکن ہم اگر اس کو اس کے سلام کا پورا جواب نہیں دیتے تو کم از کم اتنا جواب ضرور دینا چاہیے جتنی دعا اس نے ہمیں دی ہے۔ جیسے کوئی ہمیں سلام کرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو ہمیں اس کا پورا پورا جواب دینا چاہیے، چاہے تو آپ اس سے بڑھا کر اس کو دعا دے دیں، لیکن کم سے کم اتنا ضرور دیں تاکہ جتنی سلامتی اور رحمت اس نے آپ کے اوپر بھیجی ہے، بدلے میں آپ بھی اس کے اوپر وہ رحمت بھیجیں۔ یہ طریقہ ہے، اللہ رب العزت ہمیں بتاتا ہے کہ آداب روزانہ کے، روٹین کے، راہ چلنے والوں کے، گھر میں رہنے والوں کے، یہ تمام آداب ہیں جو ہم قرآن سے سیکھتے ہیں، یہ وہ احکامات ہیں چھوٹے چھوٹے سے جن کو ہم کر کے بڑی بڑی نیکیاں کما سکتے ہیں، کیونکہ نیکیاں جو ہیں وہ نیتوں کی ہیں، اجر قرآن کی احکامات کو فالو کرنے کے ہیں۔ واو حرف عطف ہے یا استنافیہ ہے، جملہ نیا شروع ہو رہا ہے، ہم اس کو استنافیہ کہیں گے۔ اذا ظرفیہ شرطیہ ہے، اذا ظرفیہ شرطیہ بامعنی مستقبل بھی ہوتا ہے، اور ایک چیز اس میں یہ ہوگی کہ اگر اس میں فعل ماضی کا آئے گا تو پھر اس کا ترجمہ حال میں کیا جاتا ہے، یہ آپ نے پہلے بھی دیکھا اور جانا۔ اور اذا جو ہوتا ہے نا، جب ظرف ہے چونکہ، لہٰذا یہ اپنے ایک ظرف جو ہوتا ہے وہ مضاف بنتا ہے اور اپنے بعد آنے والے جملے کو مضاف علیہ بنا لیتا ہے، بس اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا۔ تو اذا ظرفیہ شرطیہ، حییتم، فعل ہے ماضی کا، اور تمہیں سلامتی کی دعا دی جائے، فعل ماضی مجہول ہو کر آ رہا ہے، اور یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، ہا یا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ سلامتی کی دعا دینا یعنی السلام علیکم کہنا، یا تم پر سلامتی ہو، کسی بھی قسم کے کوئی دعا دینا، کوئی بھی دعا، بتحیاتن، کوئی بھی دعا ہو، بھی حرف جار ہے، تحیاتن اس کے اسم مصدر آ گیا جو کہ مجرور ہو گیا بھی حرف جار کی وجہ سے، تو یہ مرکب جاری بن گیا جو کہ متعلق حییتم فعل کے ہو گیا، تو فعل اس کے اندر انتم کی ضمیر نائب الفاعل، اور بھی یہ حرف جار کی وجہ سے مرکب جاری متعلق، فعل، فاعل، مفعول، جملہ فعلیہ، نائب الفاعل ہے نا، تو جملہ فعلیہ ہو گیا۔ فحیو، تو تم سلامتی کی دعا دو، فا حرف عطف بھی ہے، اور جواب اذا کی جو شرط آئی ہے اس کا جواب شرط بھی ہے، جزا بھی ہے۔ تو جب تمہیں دعا دی جائے گی تو تم نے کیا کرنا ہے؟ حیو، تم بھی سلامتی کی دعا دو، فعل امر، جمع حیو جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم کی ضمیر اس کے اندر فاعل موجود، کس طریقے سے سلامتی کی دعا دینی ہے؟ بی احسنا،
اس سے بہتر بھی حرف جار ہے لیکن زائدہ ہو کر آ رہا ہے، ترجمے میں موجود نہیں ہے۔ احسنا فعل ہے، اسم التفضیل، سوری اسم التفصیل ہے، فعل نہیں ہے، اسم التفصیل ہے۔ اور احسنا اچھے طریقے سے، چونکہ یہ غیر منصرف ہے اس لیے اس نے بھی حرف جار کا جر قبول نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، غیر منصرف اسم حالت نصب اور جر میں ایک جیسے ہی نظر آنے والے اسم ہیں۔ اصل میں یہ محلن مجرور تو ہے لیکن چونکہ یہ قبول نہیں کرے گا نا زیر، یہ اس کی حالت جر ہی ہے تو یہ مجرور ہے بھی احسنا، احسن طریقے سے۔ اس میں اسم التفضیل ہے، او منہا اس کو، اس سے، یعنی اس بندے کی نسبت احسن طریقے سے سلام کرنا ہے اس سے، ٹھیک ہے، دعا جو دی گئی ہے۔ اب یہ ہا کی ضمیر مونس کیوں لائی گئی ہے؟ کیونکہ تحیات دعا ہے اور اس کے ساتھ مونس کا سائن موجود ہے، یعنی دعا کو مونس بلایا جاتا ہے لہذا ضمیر کو بھی مونس لایا گیا ہے۔ آپ نے پھر بہتر دعا دینی ہے جو کہ اس نے آپ کو دعا دی ہے اس سے، تو یہ منہا متعلق ہو جائے گا اسم التفضیل کے، ٹھیک ہے۔ اچھا، او یا پھر کیا کرنا ہے؟ دوسری صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ ردوہا، یا پھر اتنی ہی دعا اس کو لوٹا دینی ہے۔ ردو فعل امر ہے اور جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، ہا کی ضمیر اس کا مفعول ہے، دعا کو لوٹانا ہے اس لیے یہ ہا کی ضمیر جو مفعول آئی ہے یہ بھی واحد مؤنث کی ضمیر آئی ہے، واحد مؤنث غائب کی۔ اور ردو فعل امر کے اندر جو فاعل ہے وہ انتم کی ضمیر ہے، تم لوٹا دو اس کو، دعا کو، جو اس نے تمہیں کوئی دعا دی ہے اتنی ہی دعا تم اس کو لوٹا دو، واپس کر دو۔ تو یہاں پہ بھی یہ فعل انتم کی ضمیر فاعل، ہا مفعول، جملہ فعلیہ ہو گیا۔ اب یہ جملہ فعل امر سے ہے تو یہ جملہ بنے گا جملہ فعلیہ انشائیہ۔ یہ پورا ایک جملہ مکمل ہو گیا فعل فاعل مفعول کے ساتھ، اور او عطف کے ذریعے پیچھے والے جملے کا حصہ بن جائے گا۔ انا حرف ناصبہ ہے، مشبہ بالفعل ہے، اپنے بعد آنے والے اسم کو منصوب کر کے اپنا اسم بنا لیتا ہے، لہٰذا اللہ جو منصوب اسم اس کے بعد آ رہا ہے وہ اس کا اسم ہو جائے گا۔ کانا ہمیشہ سے ہے، کانا افا کی سچائی، صداقت فعل ماضی ناقص، واحد مذکر غائب کا صیغہ، کاف واو نون اس کا روٹ ورڈ، یہ بھی اپنا اسم اور اپنی خبر بناتا ہے۔ اللہ حرف جار ہے، اور ہوا کی ضمیر اسم کانا ہے کیونکہ ظاہر کوئی مرفوع اسم نہیں ہے، لہٰذا ہوا کی ضمیر اسم کانا ہو جائے، سوری، اس کانا کا اسم، ہاں ٹھیک ہو گیا، کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے اور اس کا ہوا کی ضمیر چونکہ مرفوع ضمیر ہوتی ہے اسم کانا ہوگی۔ الا حرف جار، کلی شیئن مرکب اضافی کا پیٹرن، یہ مرکب اضافی الا حرف جار سے مجرور ہو کے متعلق ہو جائے گی، اور حسیبن پورا پورا حساب کرنے والا اس کی کانا کی خبر ہو جائے گی۔ حاسین با روٹ وٹ کے ساتھ اللہ رب العزت کے لیے آتا ہے یہ کہ اللہ تعالی ہمیشہ سے پورا پورا حساب کرنے والے ہیں۔ یہ حساب کیسا ہے؟ نہ کسی کو کم اجر سے زیادہ اجر سے کم سزا جزا ملے گی، مطلب ثواب ملے گا، اور نہ ہی کسی کے ساتھ یہ زیادتی ہوگی کہ اس کے گناہ سے زیادہ اس کو سزا دے دی جائے۔ یہ حساب کتاب پورا پورا کرنے والی، جس کی جتنی نیکی اس کو اتنا اجر، اور جس کی جتنا گناہ اتنی ہی اس کو سزا ملے گی۔ تو یہاں پہ جو انا آیا تھا، اللہ اپنا اسم لے کے، یہ جو ہے جملہ فعلیہ ناقصہ جو یہ پورا بنا ہے کانا سے، یہ اس کی خبر ہو جائے گی، خبرو انا۔ تو انا اپنے اسم اور اپنی پوری خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ سلامتی کی دعا دینے کے ہمیشہ سے ہر معاشرے میں کچھ خاص کلمات ہوتے ہیں۔ معاشرے کے افراد جو ہوتے ہیں جب باہمی کوئی ملاقات کرتے ہیں تو ملاقات کرتے ہوئے الفاظ کو استعمال کرتے ہیں، ہر ایک معاشرے میں الگ الگ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہم دیکھیں مغربی معاشرے میں تو وہاں گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ نائٹ اس طرح کے، عرب ہوتے ہیں وہاں صبح الخیری، مساء الخیری، اس طرح کے رواج ہوتے ہیں، یا حیاک اللہ اس طرح کہنے کا رواج ہے، یعنی اللہ تمہاری زندگی میں اضافہ کرے۔ تو ہمارے ہاں بھی جو ہے وہ سرائکی والی سائڈ پہ دیکھیں تو حیاتی ہوئے، اور
दराजी उम्र के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उसको बिताहियातिन या हय्यिन ये इस्तेमाल किया जाता है ना। तो सलाम के मायने कोई भी हों, दुआया कलमात कोई भी हों, तमाम इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। अरब में भी जब इस्लामी माशरा वजूद में आया था तो और दीगर कलमात भी थे जो दुआओं के लिए इस्तेमाल होते थे, लेकिन फिर बाद में अस्सलामु अलैकुम एक खास इस्लामी शार की हैसियत हासिल कर गया। इस आयत में ये हदायत है, जब तुम्हें कोई सलामती की दुआ दे आला तरीके से उसका जवाब दो, बेहतरीन तरीके से जवाब दो। यानी अगर आपको अस्सलाम वालेकुम के जवाब में वालेकुम अस्सलाम के साथ रहमतुल्लाहि व बरकातुहू के अल्फाज लौटाए जाएं तो ये बेहतरीन तरीका हो जाएगा। ठीक है, अगर ये नहीं, कम से कम उतने अल्फाज जितने उसने आपको कहा। तो ये छोटी छोटी नेकियां हैं, इंसान की जिंदगी में बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल होती हैं। इन माशरती आदाब के साथ इंसान को माशरे में जिंदगी माशरे की जो जिंदगी है उसके अंदर एक खूबसूरती पैदा हो जाती है, एक हुस्न पैदा हो जाता है। जब आप किसी को सलाम करते हैं ना तो मोहब्बत बढ़ती है, वो इंसान आपकी कदर करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे बच्चों को भी खुद से सलाम में पहल किया करते थे। तो आपस में मोहब्बत को बढ़ाने का ये एक बहुत बड़ा जरिया है। हमारे यहाँ क्या होता है, हम अपनी ईगो और रिस्पेक्ट में रहते हैं कि हम चूंकि बड़े हैं लिहाजा हमेशा छोटा ही हमें सलाम करेगा, और हम चूंकि एक स्टेटस रखते हैं लिहाजा अगर कोई हमसे कम हैसियत वाला है तो उसका फर्ज बनता है कि वो हमें पहले सलाम करे। तो अल्लाह हमें क्या तरीका सिखाते हैं सलाम के, अल्लाह हम इस्लाम के लिए तरीका सिखाते हैं कि अगर आप सलाम में पहल करते हैं तो फिर आपको जवाब में उससे ज्यादा अच्छा तरीका मिलेगा। अगर दूसरा भी उसी हिसाब से आपको जवाब देगा, और अगर बिलफर्ज आपको उस तरीके का जवाब नहीं भी मिलता तो आपकी नेकी लिखी गई, आपने जिस तरीके से उसको सलाम किया उस तरीके से आपको उसका अजर मिल जाएगा। तो हमने ये छोटी छोटी नेकियां लेनी है, ये सुन्नतें अपनानी है कि हमें ऐसा भी महसूस ना हो कि हमने कोई एफर्ट की। ये तो वो नेकियां हैं ना जिनको करने में कोई खास हमारी एफर्ट नहीं लगती, हमें कोई तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। हम राहगीर लोग, मुसाफिरों को, राह चलते लोगों को, अब तो माशाल्लाह बहुत सारे लोग जो हैं इस्लामी शार को फॉलो करते हैं। हम रोड पे जाते हैं, हमें अक्सर लोग ऐसे मिलते हैं जो हमें नहीं जानते हैं, हम इस्लाम में पहल करते हैं। या हम रोड पे जाते हैं, हम किसी को नहीं जानते हैं, हम उसको इस्लाम में पहल करते हैं। ये बड़ा अच्छा, एक बहुत खूबसूरत तरीका है इस्लाम फैलाने का, बच्चों को एक चीज दिखाने का कि हम किस तरीके से जो हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात को मानने के लिए अपनी डेली रूटीन की लाइफ में उनको राइज करें।